مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خداوند ہمیں اپنا کلام دیتا ہے اور کلام کے وسیلہ سے ہم برکت پاتے ہیں، اور خدا کا کلام جو ہے یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے، باعث مسرت ہے، باعث زندگی ہے اور باعث فتح ہے۔ خدا کا کلام ہمیں زندگی گزارنے کے اصول سکھاتا ہے کہ کس طرح ہم نے زندگی بسر کرنی ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں مستقل مزاج بناتا ہے۔ اگر ہم مستقل مزاج بننا چاہتے ہیں تو وہ خدا کا کلام ہمیں بناتا ہے۔ ہم مستقل مزاج کبھی بھی نہیں بن سکتے، اور یہ خدا کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنا کلام دیا ہے تاکہ ہم مستقل مزاج بن جائیں۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہ ہے، مستقل مزاج بنے۔ یہ ہم کلام کے بغیر کبھی بھی مستقل مزاج نہیں بن سکتے، نہیں تو آج ہمارے فیصلے کچھ ہوتے ہیں، کل کچھ ہوتے ہیں، اور پھر اس طرح سے ہم اپنے فیصلوں کو، اپنے ارادوں کو بدلتے رہتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمارے فیصلوں کو، ہمارے ارادوں کو قائم رکھتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے عبرانیوں 13 باب اور اس کی 8 آیت۔ کلام شروع کرتے ہیں کلام حق کا پڑھنا یسوع کے قادر نام سے۔ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ پریز گاڈ۔ اور میرے عزیزو، ایک حوالہ اور ضرور پڑھیے گا، کلسیوں 1 باب 14 سے 32 آیت۔ اس میسج کی آپ کو اور اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی۔ یہ حوالہ ضرور آپ نے پڑھنا ہے، کلسیوں 1 باب اور اس کی 14 سے 32 آیت۔ تو ایک خدا کی خادمہ کہتی ہیں کہ بہت سال پہلے خدا نے ان کے دل میں ایک جملہ ڈالا، وہ کہتے ہیں جسے میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ وہ خدا سے کہتی رہی کہ اسے روح کے موافق چلنا سکھا۔ وہ خدا سے یہ بات کرتی رہی کہ مجھے روح کے موافق چلنا سکھا، تاکہ میں خدا کی مفوقل فطرت اس کی زندگی میں پورے طور پر اس کی قوت جو ہے وہ کام کر سکے، اور جو اس کی مفوقل فطرت قوت ہے اس کو اپنے اندر جو ہے وہ کام کرنے دے۔ تو وہ کہتی کہ خدا نے کہا تو اس کے لیے آپ کو مستقل مزاج جو ہے وہ، خدا نے اس سے کہا کہ آپ کو مستقل مزاج ہونے میں ہی قوت ملے گی، اس کے بغیر آپ کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کہتی ہیں اس مکاشفہ کو عمل میں لانا میرے لیے بہت ہی مشکل تھا کہ میں اس کو عمل میں لا سکوں۔ جو خدا نے مجھے کہا تھا کہ تجھے مستقل مزاج ہونا ہے، اور پھر آپ کو مفوقل فطرت قوت ملے گی کہ آپ روح کے موافق چل سکیں۔ توبہ کر لینا آسان ہے، بپتسمہ لے لینا میرے اور آپ کے لیے آسان ہے، چرچ میں چلے جانا آسان ہے، روزے رکھ لینا آسان ہے، ہاں جی دعائیں کر لینا، کلام پڑھ لینا آسان ہے، لیکن روح کے موافق چلنا بہت مشکل ہے۔ تو آپ روح کے موافق اپنی طاقت، اپنی قوت سے نہیں چل سکتے، اس کے لیے خدا جو ہے قوت دیتا ہے، اور خدا اس شخص کو قوت دے گا جو مستقل مزاج بنے گا۔ وہ کہتی خدا نے مجھے یہ بھیج دیا، خدا نے جو مجھے مکاشفہ دیا کہ تجھے اس قوت کو حاصل کرنے کے لیے کہ تو روح کے موافق چل سکے، تو تجھے اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ مستقل مزاج ہونا ہوگا۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ میرے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ دنیاوی عالم میں بالکل مستقل مزاج نہیں تھی۔ کہتی ہے میری انسانی فطرت میں اتار چڑھاؤ رہتا تھا، کبھی میں بڑی بلندیوں پہ ہوتی تھی، کبھی میں بہت نیچے ہوتی تھی۔ تو کہتی جو یہ کام ہے یہ مجھے بڑا مشکل لگتا تھا، لیکن کہتی ہیں خدا کا شکر ہے کہ مجھے آگے بڑھنے کے لیے انسانی فطرت پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ انسانی فطرت پر بھروسہ کرتے ہیں وہ بالکل فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں۔ خدا نے ہمارے اندر سے انسانی فطرت کو تو نکالا ہے،
پھر وہ کہتی کہ میں نے یہ کہنا شروع کیا کہ میرے اندر یسوع مسیح بستا ہے۔ اس بات کا وہ ہر روز اقرار کرتی تھیں، ہر روز کہتی تھیں کہ میرے اندر یسوع بستا ہے۔ کہیں میرے اندر یسوع بستا ہے، میرے اندر یسوع بستا ہے، اور ہر روز کہیں، کیونکہ جب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا تو پھر وہ کہتے ہیں اور وہ کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ میں اور آپ یکساں نہیں رہ سکتے، ہماری زندگیوں میں اتاؤ چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ جب یسوع ہمارے اندر بستا ہے، جب یسوع ہمارے اندر رہتا ہے، تو میرے عزیزو پھر ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ اور پولس رسول نے بھی کہا افسیوں 3 باب میں کہ مسیح جو جلال کے مسیح جو ہے ایمان کے وسیلہ سے تمہارے دلوں میں سکونت کرتا ہے۔ تو جب ہمارے اندر ایمان ہوگا، ایمان کے ساتھ یسوع کو اپنے اندر لیں تاکہ وہ میرے اور آپ کے دل میں سکونت کرے، پھر ہمیں وہ طاقت قوت ملے گی کہ ہم روح کے موافق چل سکیں۔ تو یسوع مسیح میں اتاؤ چڑھاؤ بالکل نہیں ہے، وہ اپنے خیالات کو بدلتا نہیں ہے۔ کلام میں لکھا ہے زمین اور آسمان تو ٹل جائیں گی پر میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی۔ وہ مستقل مزاج ہے، اور اگر آپ اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو وہ آپ کو بھی ویسا ہی بنا دے گا، اور وہ ہمیں ایسا بنانا چاہتا ہے۔ وہ زمین پر ہمیں ایسا بنانے کے لیے ہی آیا تھا۔ پریز گاڈ، ہاللویا۔ تو بہت سے ایماندار ایسا نہیں کرتے، اس لیے ہمارے ارد گرد کیا ہوتا ہے، ہمارے ارد گرد ایمان میں ناکامیاں ہیں۔ ایک دن تو وہ کلام کے وعدوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر دوسرے ہی دن گر پڑتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو میں نے ایسا دیکھا ہے، جب کلام سنتے ہیں، جب کلام پڑھتے ہیں تو وہ بولنا شروع کرتے ہیں کہ میرے لیے ایسا ہو گیا ہے، میرے لیے ویسا ہو گیا، لیکن پھر وہی ٹینشنوں میں، انہی پریشانیوں میں وہ لوگ گرے ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ایسا اسی لیے ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ وہ مستقل طور پر یسوع کو اپنے دل میں بسنے نہیں دیتے۔ جب یسوع آپ کے دل میں بس جائے گا، پھر آپ کی ناکامیاں جو ہیں آپ کی زندگی سے دور ہو جائیں گی، اور آپ کی ناکامیاں کامیابیوں میں بدل جائیں گی۔ میرے عزیزو، یہ نہایت ضروری ہے ہم اس میں قائم رہیں۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا میری باتیں تم میں قائم رہیں اور تم مجھ میں قائم رہو، جو چاہو مانگو تمہارے لیے ہو جائے گا۔ انگلش بائبل میں لکھا ہے کہ جو تم کہو گے تمہارے لیے وہی ہوگا۔ جیسے خدا نے کہا روشنی ہو جا، روشنی ہو گئی، اور سورج چاند ستارے بن گئے، آسمان بن گیا، اور خدا کے کہنے سے سب کچھ ہو گیا۔ اس طرح آپ کے کہنے سے آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کے بگڑے ہوئے بچے ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کے بگڑے ہوئے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، گھر سے لڑائی جھگڑا محبت میں بدل جائے گا، نفرتیں محبت میں بدل جائیں گی، لعنتیں برکتوں میں بدل جائیں گی، جب آپ مستقل مزاج ہو جائیں گے، جب آپ اس میں قائم ہو جائیں گے۔ یسوع نے فرمایا اگر ہم اس کے کلام میں قائم رہیں گے تو اس کے شاگرد کہلائیں گے، پھر آپ اس کے شاگرد بن جائیں گے۔ اس کے بغیر ہم اس کے شاگرد بن ہی نہیں سکتے۔ یوحنا 8 باب کی 31 اور 32 پڑھ لینا کہ جب ہم اس میں قائم رہیں گے پھر ہی ہم اس کے شاگرد ہیں۔ پریز گاڈ۔ خدا کے مکاشفات صرف اسی شخص پر ظاہر ہوں گے جو مستقل مزاج ہے۔ ہر قسم کے حالات میں وہ خدا کے ساتھ ایک ہوگا، کلام میں قائم ہوگا، اور جو شخص ایسا نہیں اس پر وہ مکاشفات ظاہر نہیں ہوں گے۔ آج ہی فیصلہ کریں کہ آپ مستقل مزاج بنیں گے۔ آج کے دن کی بنیاد گزرے کل کے کلام کے مطالعہ پر نہ ڈالیں، بلکہ آج کے دن کی بنیاد آج کے کلام کے مطالعہ پر ہی ڈالیں۔ آج ہی اس پر ڈالیں، آج ہی کلام پڑھنا شروع کریں اور سارا دن کلام کے مطابق گزاریں، اور اپنے دن کا اختتام بھی کلام سے ہی کریں، اور پھر اگلے دن اٹھ کر دوبارہ پھر ایسا ہی کریں۔ مستقل مزاجی میں قوت ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کبھی کلام پڑھیں اور کبھی نہ پڑھیں، کبھی دعا کریں اور کبھی دعا نہ کریں۔ مسیحوں کے لیے ضروری ہے کہ ہر روز کلام میں قائم رہیں۔ شیطان کی یہ پوری کوشش ہے کہ وہ ہمیں کلام میں قائم نہیں رہنے دیتا، لیکن میرے پاس آپ کے لیے یہی پیغام ہے،
یہی خوشخبری ہے، کلام میں قائم رہیں تو آپ کے بڑے بڑے پہاڑ اکھڑ کر سمندر میں جا گریں گے۔ جہاں جہاں آپ ناامیدیوں کا شکار ہیں، مایوسیوں کا شکار ہیں، ذہنی ٹینشنوں کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، وہاں پر آپ کامیاب ہوں گے۔ آج ہی فیصلہ کریں۔ میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے کہ خدا ہمیں مستقل مزاج بننے کا فضل دے۔ اے سونی باپ، یسوع کے نام سے میں تیری حمد، تیری ستائش، تیری بزرگی کرتا ہوں۔ تو بہت تعریف اور ستائش کے لائق ہے، اور آج کے وقت کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اے سونی باپ، لاسا مکھن تھا ربا اللہ حضا مکھن تو نہ دارا تھا اللہ بارا سندور استما نارا سن تو بو کر اشنما۔ اے خدا میں تیری منت کرتا ہوں، ہم سب کو، ایک ایک کو، تمام ایمانداروں کو، مقدسین کو، چرچز کو، کلیسیاؤں کو یہ فضل دے جو یہ کلام آن لائن سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، بڑا فضل دے کہ مستقل مزاج بنے، اور خدا تیری باتیں ان میں قائم رہیں یا تجھ میں قائم رہیں۔ ہر روز کلام پڑھیں، ہر روز دعا کریں، روزے رکھیں، تیرا بیٹا ان کی زندگی سے بڑا جلال پائے، اور جو بھی ان کے کھوئی ہوئی برکات ہیں، روکی ہوئی برکات ہیں، یسوع کے قادر نام سے ان کی زندگیوں میں جاری و ساری ہو چکی ہیں۔ ایک ایک کو چھونا، ایک ایک کو برکت دینا، ایک ایک پر تیرا دینا ہاتھ بڑھے، ایک ایک پر تیرا قدرت والا ہاتھ بڑھے، ایک ایک پر تیرا فضل والا ہاتھ بڑھے، ایک ایک پر تیرا جلالی ہاتھ بڑھے، اور خدا مستقل مزاج ہونے کے طاقت اور قوت دے، تاکہ یہ ہم سب روح کے موافق چل سکیں۔ جب ہم روح کے موافق چلتے ہیں پھر جسم کی خواہشوں کو، جسم کے ارادوں کو ہرگز پورا نہیں کریں گے۔ خدا تو ایسا کرنے کا فضل دے، یسوع کے قادر نام سے، آمین، آمین۔